الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے دوستو، یاد رکھیں میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی، محبت اور پیار کا ہونا کامیاب گھریلو زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر محبت اور پیار ہوگا، اس کا اثر آپ کی اولاد پہ بھی ہوگا، آپ کی اولاد کے ذہن مضبوط ہو جائیں گے۔ اور اگر میاں بیوی کے درمیان نفرت ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، اس کا اثر اولاد پہ یوں پڑے گا کہ آپ کے بچے احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے گھروں کے اندر امن اور سکون لانا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں کی زندگی کو امن کا گہوارہ بنائیں، میاں بیوی کے درمیان محبت اور پیار کے رشتے کو قائم کریں۔ اس مقدس رشتے کو اللہ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارا لباس ہیں اور شوہر بیویوں کے لیے لباس ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان کے جسم کے لیے لباس انتہائی ضروری ہے، اسی طرح مرد اور عورت کے لیے نکاح والا رشتہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس نکاح کے رشتے کو میرے نبی نے یوں بیان کیا، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، جس کو اللہ طاقت دے وہ نکاح ضرور کرے۔ اس کی وجہ سے انسان کی آنکھوں میں حیا آ جاتا ہے اور انسان کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو نکاح والا رشتہ یہ بہت اہم رشتہ ہے میرے دوستو۔ اب یہ گھر کے اندر امن سکون کیسے آئے گا کہ بیوی اپنے خامد کی فرما بردار بن کے چلے، اور ایسی بیویوں کی اللہ نے تعریف کی ہے، فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب، وہ عورتیں جو اپنے خامد کی فرما برداری کرتی ہیں، قانتات نماز کا اہتمام کرتی ہیں، عبادت گزار عورتیں ہیں، حافظات للغیب، خامد تو کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، پیچھے مال اس کا تو اس بیوی کے گھر میں ہے، مال کی حفاظت کرتی ہے، اس کی اولاد کی حفاظت کرتی ہے۔ بیوی سب سے بڑی رازدان ہوتی ہے اپنے شوہر کی، اور اپنے شوہر کے رازوں کی حفاظت کرتی ہے، اور ایسی بیوی سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا ایسی عورت جو دنیا سے جائے اس حالت کے اندر کہ اس کا خامد اس سے خوش ہو، اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ 3 جملے کون سے ہیں جن کے بولنے پر اس کا خامد بھی اس سے ناراض ہوتا ہے اور اس کا اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ پہلا جملہ، خامد کے اچھا ہونے کے باوجود بیوی اس کو اچھا نہ سمجھے۔ بہت اچھا خامد ہے، کما کے لا کے اسے دیتا ہے، جو وہ منہ سے نکالتی ہے وہ اس کو پورا کر دیتا ہے، جو وہ کہتی ہے وہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ اتنا اچھا خامد ہے، اتنا اچھا شوہر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے شوہر کو اچھا نہیں سمجھتی۔ ایسی عورت سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا جملہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خامد کی ساری ضروریات پورا کرنے کے باوجود وہ اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کو سب سے زیادہ دیکھا۔ عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ اپنے خامد کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔ خامد اس کا سب کچھ اس کو لا کے دیتا رہے، جو یہ زبان سے بولے وہ پورا کرتا رہے، اس کی ساری ضروریات کو پورا کرتا رہے۔ اگر کبھی کبھار وہ خامد اس کی کسی بات کو پورا نہ کر سکے تو وہ آگے سے بیوی کہتی ہے ما رأیت خیرا قط، مینوں تو پوری زندگی تیرے گھر دے وچوں سکون لبیا ہی نہیں، مجھے تو پوری زندگی تیرے گھر میں سکون آیا ہی نہیں۔ یہ وہ جملہ ہے جو ناشکری والا جملہ ہے میرے دوستو، اس لیے ایسا جملہ بھی بیوی کو نہیں بولنا چاہیے۔ اور تیسرا جملہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ اپنے خامد کو دھمکیاں دینے والی عورت۔ اگر کوئی ان بن ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، گھروں میں معاملات بن ہی جاتے ہیں تو بیوی آگے سے خامد کو دھمکیاں دینی شروع کر دے، ہاں اب تو یہ کام کرنا، پھر دیکھے میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں، اب یہ کام کر کے دیکھو پھر دیکھنا تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو یہ دھمکیوں پہ اتر آنے والی عورت یہ اللہ کو پسند نہیں ہے میرے دوستو۔ جو عورت اپنے خامد کو دھمکیاں دیتی ہے تو خامد کے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے، اگر میں اس کی دھمکیوں پہ خاموش ہو گیا تو اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ خامد میری دھمکیوں سے ڈر گیا۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو انسان میدان میں لڑنے کا عادی ہو، جس کو اللہ نے میدان میں لڑنے کے لیے پیدا کیا ہے، وہ جنگوں کے اندر لڑتا ہے، فوجوں کے سامنے لڑتا ہے، توپوں کے سامنے لڑتا ہے، تو وہ آپ کی دھمکیوں سے کیسے ڈرے گا؟ جو توپوں سے نہیں ڈرا، جنگوں سے نہیں ڈرا، تلواروں سے نہیں ڈرا، وہ آپ کی دھمکیوں سے کیسے ڈرے گا؟ تو اس لیے میرے دوستو یہ 3 جملے عورت کو اپنے خامد کے لیے نہیں بولنے چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔